السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج میں ڈسکس کرنے والا ہوں اباؤٹ دا ہسٹری آف اسلام یا ہسٹری آف اسلامک امپائرس. اسلام میں کتنی خلافتیں آئیں اسلامی دنیا میں، اور کتنی ڈائنسٹیز آئیں، کتنی خلافت آئی، ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا. اور اس کے لیے اپنے جو میں نے ایک چارٹ بنایا تھا کمپریہنسو فیملی ٹری آف ایشین امپائرس، اس کو میں یوز کروں گا جو آدم علیہ السلام سے لے کر کرنٹ دور تک جو ہے وہ میں نے فیملی ٹری اسٹیبلش کی ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے جاؤں گا. تو اسلامی خلافت کے آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ذرا اس کو یہ سمجھنے کی چیز ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، تمام ہی لوگوں کے لیے جو اس کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہے یا اسلامک ہسٹری میں انٹرسٹ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ جو خلیفہ بنے وہ خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نامزد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے، یا لوگوں نے شورا نے جو ہے ان کو سلیکٹ کیا جو کہ وہ اسٹرانگسٹ کنٹینڈر تھے ایز اے کیلف. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. آفٹر دیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ان کو عثمان بن عفان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، بنو امیہ کے خاندان سے تھا، ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان بن عفان کی جب شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو ہے وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ جو ہے وہ بنا دیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ رحلت کے بعد یہ قصاص عثمان کا ایک معاملہ آیا کہ کہا گیا کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص پہلے لیں گے، اس کے بعد ہم ایکسپینشنز کریں گے. جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ رہے تھے نہیں، ہم پہلے اسلامک امپائر کو ایکسپینڈ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کا بدلہ لیں گے. اس سے کیا ہوا، امت دو پارٹس میں جو ہے وہ بریک ہو گئی. تو ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ایک الگ سے ایک امپائر ایک جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، ایک بن گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ بنو امیہ کے جو ہے وہ امپائر ہے وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا. اس کی اللہ خلافت جو ہے وہ ایک ہی دور کے اندر جو ہے وہ قائم ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کی خلافت اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اگر میں آپ کو یہاں پر اس میں شو کروں، یس ہیئر از اے پک، اوکے، یہ دیکھیں، یہ پورا اس وقت کی امت جو ہے فرسٹ مسلم سول وار جب ہوئی تھی، خانہ جنگی ہوئی تھی، یہ اس وقت کا ایک نقشہ ہے کہ یہ جو گرین پارٹ سے آپ کو جو پورا پارٹ دکھ رہا ہے یہ پورا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو ہے وہ کہ یہ جو ایریا تھا، علاقہ تھا، یہ پورا ہے. اور ریڈش ٹائپ سے جو دکھ رہا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کا ایک پورا کا پورا پورشن تھا، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ وہی کہ دونوں کے بیچ میں اس طرح سے جو ہے وہ جنگیں ہوئیں. جنگ صفین ہوئی، پہلی جنگ تھی، پھر جنگ نہروان ہوئی. تو یہ اچھی خاصے جو ہے وہ جنگیں ہوئیں، اچھے خاصے مسلمان ان میں شہید ہوئے. تو اس سے کیا ہوا کہ حضرت بنو امیہ جو تھی اس کی جو ہے وہ اس کی خلافت کی داغ پل جو ہے وہ اس میں پڑ گئی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ موجود تھے. حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ وہ بنو امیہ میں سے ہی تھے. تو یہاں پر آپ ابو سفیان جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی خلافت چل رہی تھی. حضرت علی کی جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو ابن ملجم نے ان کو جو ہے وہ نماز کے وقت جو ہے شہید کیا. اور شہید کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے امام حسن، وہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ڈیلنگ کر لی کہ بھائی میری جو ہے وہ خلافت رہے گی اور میری خلافت کے بعد جو ہے وہ آپ خلیفہ بن جائیں گے. تو امام حسن علیہ السلام یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا کہ ان کی ہی جو وائف ہیں انہوں نے زہر دے کر ان کو شہید کر دیا. اور ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے امت مسلمہ کے. اور خلافت بنو امیہ کی اس طرح سے جو ہے وہ ٹوٹلی، ویسے امیر معاویہ تو پہلے بھی خلیفہ تھے لیکن وہ کمپلیٹ جو ہے امت مسلمہ کے خلیفہ امام حسن کی جو ہے وہ شہادت کے بعد وہ بن گئے. لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ خلافت اب ان چار خلفاؤں کے بعد نہیں آئی، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے کہ ملوکیت یا بادشاہت. حضرت امیر معاویہ نے اپنی جو ہے وہ رحلت کے بعد اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا.
اور یزید کے نے پھر مرنے کے بعد یزید کے دور میں واقعہ کربلا ہوا، سانحہ کربلا ہوا، اور یزید کے مرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا یزید کا معاویہ the سیکنڈ وہ خلیفہ بنا۔ معاویہ the سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ مروان the فرسٹ وہ خلیفہ بنا 684 سے 85 تک۔ ابھی دیکھیں پورے امیہ کے اندر ساری خلافت جو رہ رہی ہے۔ تو مروان اول کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ 685 سے پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان کی جو ہے وہ خلیفہ بنا، ان کا بیٹا مروان اول کا، اور پھر عبد الملک بن مروان کے بعد ان کا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ دین اس کے بعد خلیفہ سلیمان بنے، پھر اس کی 715 سے 717 تک۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں بھی اسلامک امپائر نے بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس نے اچھا کیا، ڈیولپمنٹ کی، اور بڑا اچھا دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کے دور میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے دور میں ایک ہی کہہ لیں کہ نہر سے شیر اور بھیڑ دونوں پانی پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے ان کو کبھی کبھار ففتھ جو ہے وہ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خلیفہ یزید the سیکنڈ وہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد 720 سے 724 تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک خلیفہ بنے 724 سے 43 تک۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ ولید the سیکنڈ وہ بنے 743 سے 44 تک۔ پھر ایک ہی سال کے اندر دو خلیفہ چینج ہوئے، یزید the تھرڈ اور خلیفہ ابراہیم۔ اور اس کے بعد آخری خلیفہ تھے خلیفہ مروان the سیکنڈ، جو 744 سے 750 تک خلیفہ رہے۔ تو ٹوٹل خلیفہ اگر آپ دیکھیں بنو امیہ کے اندر تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 خلفاء جو ہیں اس کے اندر ہے، جن کے ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ تو یہ سب ایک دوسرے میں باپ بیٹے جو ہیں وہ ہی خلیفہ بن رہے ہیں، اس میں کوئی شورا کا سسٹم جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مروان the سیکنڈ کو بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے تو ان کو بنو عباس سے شکست ہوتی ہے، بنو عباس سے شکست ہوتی ہے۔ ابھی بنو عباس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ خلافت بنو امیہ کی جو ہے وہ اینڈنگ یہاں پر شام کے اندر اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے، ملک شام کے اندر جو ہے ان کی خلافت تھی۔ اور لیکن جو خلیفہ ہشام بن عبد الملک تھا نا، تو اس کی جو نسل ہے، اس کا جو بیٹا ہے، وہ بچتے بچاتے وہ دمشق شام سے نکل کر وہ چلے جاتا ہے اسپین کے شہر قرطبہ، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ بناتا ہے۔ تو خلفۂ امیر و قرطبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خلافت اسپین اسٹارٹ ہوتی ہے جو بنو امیہ کی تھی۔ تو بنو امیہ نے دو ڈیفرنٹ ٹائم لائنز پہ ڈیفرنٹ جگہوں پر راج کیا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے کمپلیٹ، یہ سامنے آپ کو جو کمپلیٹ دکھ رہا ہے، یہ پورے ملک شام کے اندر جو خلافت بنو امیہ کا راج تھا، یہ اس کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آگے جا کر بنو امیہ نے اسپین پہ بھی راج کیا، لیکن وہ ہشام بن عبد الملک جو تھے اس کی خاندان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو خلیفہ تھے جہاں آپ میرا کرسر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اسی دوران میں نے بنایا تھا نا کہ بنو عباس سے بنو امیہ کو شکست ہو گئی، ایک نئی ڈائنیسٹی آئی۔ اب خلافت بنو عباس کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم دیکھیں نا کہ چچا نبی کے کافی چچا تھے، تو حضرت ابو طالب بھی چچا تھے، جیسے ابو لہب چچا تھے، امیر حمزہ چچا تھے، ایک چچا عباس بھی تھے ان کے۔ چچا عباس کے خاندان سے یہ بلانگ کرتے تھے، دیٹس ون کو بنو عباس کہا جاتا ہے۔ بنو عباس کو خلفۂ بغداد بھی کہتے ہیں کہ عراق کے شہر بغداد میں انہوں نے اپنی خلافت کی داغ پل ڈالی۔ اور اس میں جو پہلے خلیفہ اس کہتے ہیں 750 میں آئے، خلیفہ الصفہ جن کو کہا جاتا ہے۔ صفہ سے مراد خون بہانے والا، جس نے بڑا خون بہایا ہے۔ انہوں نے بڑا بنو امیہ کے خلفہ کا بڑا خون بہایا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا بنو عباس نے کہ نبی کی خاندان، ہم نبی کے چونکہ خاندان سے ہیں تو ہمارے پاس ہی جو ہے وہ خلافت جانی چاہیے۔ لیکن یہ خلافت ہم پھر بھی ان کو ریئل سینس میں نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس میں بھی باپ اور بیٹے کی ہی حکومتیں ہوئیں۔ الصفہ خون بہانے والا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کے کافی خون بہایا، یہاں تک کہ ان کی قبر سے، بنو امیہ کے خلفاء کے قبر سے ان کی لاشیں نکال کر ان پر کوڑے برسائے گئے اس خلیفہ کے حکم پر۔ تو یہ پہلا خلیفہ تھا الصفہ۔ الصفہ کے بعد دوسرے خلیفہ بنے جعفر المنصور، جس نے بغداد کو کیا کہ جو ہے وہ دارالخلافہ بنایا بنو عباس کا، اور بغداد کو بہت زیادہ ترقی دی انہوں نے، اور بغداد میں جو ہے وہ لائبریریز قائم ہوئیں، علم و ہنر کا گہوارہ بنا، وہ محل قائم ہوئے اس کے اندر، خوابوں کا شہر کہنا شروع ہوا بغداد۔ اسی وقت جو ہے وہ بغداد کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا بنو عباسی امپائر کا۔ تو الف لیلوی داستانیں لکھی گئیں، علی بابا 40 چور لکھا گیا، سندھ باد جہاز لکھا گیا، تھیف آف بغداد لکھا گیا، الدین، اور اس طرح کے جتنے بھی آپ کو سٹوریز ملتے ہیں وہ سارے کے سارے بغداد سے ریلیٹ کرتے ہیں اس دور سے۔ المنصور کے بیٹے تھے المہدی، وہ خلیفہ بنے۔ المہدی کے جو ہے وہ وفات پا جانے کے بعد المہدی کے بیٹے
الہادی خلیفہ بنے. اس کے ایک سال بعد ہی خلیفہ ہارون الرشید، یہ ایک بڑے فیمس آپ نے نام سنا ہوگا، خلیفہ ہارون الرشید یہ خلیفہ بنے. ان کے دور میں بھی کافی زیادہ پھلی پھولی یہ عباسی ڈائنیسٹی. وہ راتوں کو سڑکوں پہ نکل جاتے تھے حضرت عمر فاروق کی طرح، اور جو ہے وہ بھیس بدل کر لوگوں سے ان کا حال پوچھا کرتے تھے کہ وہ کیسے ہیں. ہارون الرشید کے بعد ان کے پھر بیٹے ایک ایک کر کے جو ہے خلیفہ بنے. پہلے الامین بنے، اس کے بعد الامین کے بھائی مامون الرشید وہ خلیفہ بنے. یہ بھی ان کے بیٹے ہارون الرشید کے بیٹے تھے، اور یہ کافی لمبا عرصہ 813 سے 833 ہجری تک انہوں نے جو ہے وہ عیسوی تک انہوں نے جو ہے خلافت کی. اس کے بعد ان کے بھائی خلیفہ المعتصم باللہ وہ خلیفہ بنے. تو تینوں بھائی کے کر کے جو ہے خلیفہ بنے. المعتصم باللہ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے پھر خلیفہ بنے. ان میں الواسق باللہ جو تھے وہ بنے پہلے، اور اس کے بعد خلیفہ المتوکل بنے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اور خلیفہ، کافی سارے خلیفہ اس کے اندر ہیں، آپ دیکھیں گے. یہ سارے نام میں نہیں لے رہا، لیکن آپ دیکھ لیں خود ہی، اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ یہ نام لکھ لیں. یہ کافی سارے خلیفہ آپ کو اس کے اندر جو دکھ رہے ہیں جو باپ بیٹے ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل خلفہ کی تعداد میں بھی آپ کو بتاؤں گا بنو عباس کی ڈائنیسٹی کے بعد. اچھا دیکھیے اسی دوران کیا ہوا تھا کہ جب عباسیڈ امپائر عراق میں چل رہی تھی تو اسی وقت جو ہے وہ کردستان کے علاقے میں، ترکی وغیرہ کے علاقے میں جو ہے وہ سلجوقی سلطنت کی داغ بیل ڈل چکی تھی. سلجوق بیگ نام کے شخص کے نام سے تھا سلجوقی سلطنت، اور جن کی ایک بڑی سلطنت وہ بنا چکے تھے اپنی، جس میں وہ سلطان تغرل اس کے ایک بڑے سلطان تھے، سلطان الپرسلان یہ بڑے اس کے سلطان تھے، جو کہ عباسی ڈائنیسٹی کے پیرالل یہ پورے چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دو جگہوں پر اپنی سلطنت قائم کی تھی. ایک تو انہوں نے سلجوقی سلطنت جو ہے وہ ترکی وغیرہ کے مقام پر، جیسے کہ ایران وغیرہ پہ بنائی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، کردستان کے علاقے میں. اور ایک انہوں نے جو ہے وہ اناتولیا مطلب روم کی سلطنت جو کہلاتی ٹرکی کی طرف وہ قائم کی تھی. تو وہ دو الگ الگ بھائی تھے، الگ الگ جگہوں پر گئے تھے. تو وہ اس کے پیرالل چل رہی ہے. تو ابھی تو میں سلجوقی سلطنت جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اوٹومان امپائر کی ہسٹری میں نے سلجوقی ڈائنیسٹی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو اس والے آپ اسی پلے لسٹ میں آپ جا کر وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں بھی عباسی ڈائنیسٹی پہ آ رہا تھا. تو عباسی ڈائنیسٹی میں آخر جو آخری خلیفہ آتے ہیں نا اس کے لاسٹ خلیفہ، وہ آتے ہیں المعتصم باللہ. 1242 سے 58 تک ہی رہتے ہیں، 1258 تک. 1258 میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ایک ہلاکو خان جو ہے اس کا حملہ ہوتا ہے. ہلاکو خان کون تھا بھائی؟ ہلاکو خان یہ آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان. تو ایک الگ ڈائنیسٹی اس دور میں چل چکی تھی چنگیز خان منگولز کی، اور یہ منگول امپائر تھے. اور منگول بادشاہوں میں چنگیز خان کا جو پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا بغداد میں. اور المعتصم باللہ اس وقت تھا موجود، یہ آخری خلیفہ تھا، اور اس کو جو ہے وہ اس کی خلافت ختم کی گئی تھی. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ خلیفہ المعتصم باللہ کو جو ہے وہ ایک بوری میں بند کر کے اس کے اوپر گھوڑے چڑھا دیے تھے، ہلاکو خان کے حکم سے چڑھا دیے گئے. ہر بادشاہ کو اس طرح ہی مارا کرتے تھے. المعتصم باللہ کے وزیر کو اس طرح مارا کہ اس کے منہ میں سونے کی اشرفیاں بھر دیں، وہ دم گھٹ کر وہ مر گیا. تو ایک بڑے جابر اور بڑے صفاق قسم کے لوگ تھے یہ. انہوں نے خون و شام کی ہولیاں کھیلی، کئی دن تک یہ چلتی رہی، یہاں تک کہ خون کی وجہ سے جو نہر وہاں پڑتا نہر فرات، یا تو ان کا جو اس کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کافی زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا. ٹھیک ہے، ہلاکو خان نے. اور وہاں کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو خان جب داخل ہو رہا تھا بغداد کے اندر، تو اس وقت وہاں جامع مسجد بغداد میں علماء کرام مل کر یہ مناظرہ کر رہے تھے کہ جو بھینس کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور ہمارے یہاں جو ہمارے ریلیجیس اسکالر تھے اسی بھینس کے گوشت کے حلال اور حرام کے فرق میں پھنسے رہے. اور ہلاکو خان نے آ کر ان پہ حملہ کر دیا، اور دیکھیں کیا حال ہوا. اتنی بڑی ڈائنیسٹی جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور بہت بری طرح سے ہوا. ایک بڑی ایک داستان ہے اس کی جو یہاں پر تو میں شیئر نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو خود سرچ کر سکتے ہیں. تو ٹوٹل خلافت اگر آپ دیکھیں المعتصم باللہ تو کتنی آئی ہے، کتنے خلیفہ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 دین 7 8 9 10 دین 11 12 دین 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 مطلب ایک اچھے خاصے جو ہیں وہ خلیفہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خلیفہ المعتصم باللہ آخری تھے. اسی میں کیا تھا کہ یہ جو ایک خلیفہ یہاں پر آ رہے ہیں خلیفہ راشد، ان کے بعد آگے جا کر ان کی نسل خلیفہ قاہرہ مطلب جو فاطمین جو تھے فاطمی امپائر، وہ وہاں سے پھر وہ بنے. قاہرہ میں بھی خلافت ہے یہ عباسی ڈائنیسٹی. ہلاکو خان کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہلاکو خان نے ان کو تو شکست دے دی،
لیکن وہی ہلاکو خان نے اپنے گورنر نویان کے نام سے بھیجا تھا کس پر، اس پر سلجوقوں کے سلطنت پہ. لیکن وہ سلجوقوں کے سلطنت میں اسی وقت جیسے ٹائم لائن میں آگے ہیں، یہاں پر ایک شخص تھے ارطغرل غازی، لیکن نام اب تک نے سنا ہوگا. تو ارطغرل غازی نے کیا کیا کہ نویان جو تھا اس کے جو گورنر تھے، جو منگول فوج سے ان کو شکست دی اور بچایا اس کو. اسی ارطغرل غازی کے بیٹے تھے جن کا نام تھا عثمان، جن کے نام پر جو ٹرکش ڈرامہ کرولوس بھی چل رہا ہے. تو اسی سے کیا ہوا، آل عثمان یا اوٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ شروع ہوئی. اس کے بعد اس کی ایک پوری ہسٹری میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتائی بھی اوٹومان امپائر کی تاریخ کے اندر، یہ ہسٹری آف ارطغرل کے اندر، کہ آل عثمان کے اندر پھر کافی سارے خلفہ اس کے اندر بھی آئے. لیکن اس کو بھی ہم خلافت نہیں کہہ سکتے، جو کہ اس میں دیکھیں باپ بیٹے ہی جو ہے وہ خلیفہ بن رہے ہیں. یہ ایک طرح کی بادشاہت ہی تھی. تو کافی سارے خلفہ اس کے اندر آئے. یہ ساری ڈیٹیل میں نے بتا دی الگ لیکچر میں، تو ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایٹ دا فائنلی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ تو اگر ہم بات کریں تو آخری جو خلیفہ تھے عبد المجید دا سیکنڈ 1922 سے 24 تک، یہ آخری خلیفہ تھے. تو یہ دا لاسٹ کیلف آف اوٹومان امپائر، اوٹومان ڈائنیسٹی کے. ان کے بعد ترکی میں خلافت ختم ہو گئی اور مصطفیٰ کمال عطا ترک نے یہاں پر جمہوریت کی شروعات کر دی. تو وہ جو خلافت جو میں نے بتایا کہ آپ کو اسٹارٹ ہوئی تھی کہاں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، دین خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، اس کے بعد آئی کہ یہ سلجوقی سلطنت، دین یہ آ گئی ہمارے پاس اوٹومان امپائر. اور اس میں بھی جا کر سن 1924 میں ورلڈ وار 1 میں جب اوٹومان امپائر کی شکست ہوتی ہے تو سلطان عبد المجید دا سیکنڈ کو ایگزائل کیا جاتا ہے آرمینیا میں، اور اوٹومان امپائر کو ختم کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی اگرچہ اس اوٹومان امپائر کے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں، جیسے دوندار علی عثمان، یہ اس وقت موجودہ سربراہ ہیں آل عثمان کے. اگرچہ خلیفہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ڈائنیسٹی کے لوگ اب تک زندہ ہیں، جو موجود ہیں، یہ حیات ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ ڈائنیسٹیز کس طرح سے، جو خلافتیں تھیں الگ الگ، وہ کس طرح سے شروع ہوئیں. ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ ایک ہسٹری اس لیے تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس طرح سے لائنیج ہے، کس طرح کنیکٹیوٹی ہے. کمپلیٹ جو اگر آپ کو یہ فیملی ٹری کا چارٹ اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پر پرووائڈ کر دوں گا. کافی زیادہ انفارمیشن میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اردو لینگویج میں، اور یہ اردو لینگویج میں اپنے نوعیت کا ایک پہلا کام ہے جو میں نے یہاں پر کیا ہے، جسٹ فار دا سیک آف دا اسٹوڈنٹس. تو انشاءاللہ دوبارہ نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.